والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت اللہ جل شانہ کتنے خوش ہوں گے اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، دین کی فکر کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری پیدا ہونے کی اللہ جل شانہ نے ہماری کیا ذمہ داریاں بنائی ہیں اور ان ذمہ داریوں پر ہم نے کتنا عمل کیا، اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، دین کی نسبت سے آئے ہیں۔ ایک صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ ایک دین کی بات سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم گھر سے میرے پاس آئے ہو، جس درخت، پتھر اور ڈھیلے کے پاس سے گزر کے آئے ہو ان سب نے تمہارے لیے استغفار کیا۔ تو اللہ کے دین کے لیے آنا، سردی کو برداشت کرنا، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں ان کو برداشت کرنا، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ نظر اس پر ہونی چاہیے، مومن کی نظر آگے ہوتی ہے۔ اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں؟ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی۔ اگر کسی آدمی کو ساری دنیا کی گاڑیاں، صرف لاہور کی نہیں، پورے پنجاب کی نہیں، پورے پاکستان کی نہیں، 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی اور سارے کپڑے اور سامان مل جائیں، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی چیزوں کا مالک بن کر ان کو صدقہ کر دے تو اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا کے سامان ہمیں مل جائیں، یہ ایک صبح ایک شام کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ ایک سبحان اللہ کی قیمت اس دنیا میں پوری نہیں آ سکتی۔ ایک سبحان اعمال کا اجر آخرت میں ملے گا، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی بہت چھوٹی، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ایک سبحان اللہ کی قیمت اس دنیا میں پوری نہیں آتی۔ ایک نماز کے سجدے پر 7 آسمان زمین سے زیادہ بدلہ دیں گے۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس میں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، قبر میں بھی دیں گے، حشر میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، جنت میں جا کے کروڑوں سال گزر جائیں گے پھر بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، ایک دفعہ گندم لگائی، بس اس کے کاٹنے کے بعد اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑے گی، پھر ہل چلانا پڑے گا، پھر ساری محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو بھی فصل ہو اس کی ساری محنتیں، دنیا کی ہر محنت اس کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، اور ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ لاکھوں کروڑوں دفعہ دیں گے۔ ایک ایک عمل کا بدلہ لاکھوں دفعہ دیں گے، بار بار دیں گے۔ وہ چند نوجوان ایمان کو بچانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، اصحاب کہف، اللہ نے خوش ہو کر ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، تو جو ایمان کو پھیلانے کے لیے نکلیں گے وہ تو ان کا اجر ان سے زیادہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ دونوں جا رہے تھے، راستے میں ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے ٹھیک کر دی، اور وجہ یہ بتائی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا، ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا، ان کا جو 7ویں پشت میں دادا تھا وہ نیک آدمی تھا۔
اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، یہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو ان کو یہ مال ہم دیں گے، ساتویں پشت کے دادے کی نیکی کی وجہ سے۔ تو جو وہ تو نفلی اعمال کرتا تھا، جو فرائض کی محنت کرے گا اس کو اللہ کتنا نوازیں گے۔ یہ دعوت والی محنت، یہ فرائض کو زندہ کرنے والی محنت ہے، اور فرض کی قیمت نفل کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، 10,000 سال کوئی آدمی نفل پڑھے 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ساری زندگی روزے رکھے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اگرچہ ساری زندگی روزے رکھے، کیونکہ فرض کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر پہاڑ جتنا سونا نفلی صدقات میں دے دیا، زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو فرض کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس محنت کو کرنا کروڑوں فرضوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے اس سردی برداشت کرنے پر کیا ملے گا؟ التعب مؤقت والاجر مؤبد، یہ مشقت عارضی ہے، اور اس پر جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ بار بار اللہ جل شانہ بلائیں گے کہ تم نے میرے لیے ایک رات گزاری تھی، میرے لیے ایک دن گزارا تھا، میرے لیے سفر کیا تھا، آؤ پھر اس کا بدلہ لے لو۔ پھر بلائیں گے، پھر بدلہ دیں گے، پھر بلائیں گے، پھر بدلہ دیں گے، نہ وہاں کی زندگی ختم ہوگی نہ کبھی بدلہ ختم ہوگا۔ التعب مؤقت والاجر مؤبد، یہ مشقت عارضی ہے۔ نیکی کو کبھی تکلیف کی وجہ سے زندگی میں نہ چھوڑنا کہ یہ مشقت تو قطرے جتنی ہے، اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ اجر کو سامنے رکھنا۔ لیکن دین کی بات ہم سن رہے ہیں، اس کے آداب ایسے ہیں جیسے نماز کا ادب ہوتا ہے، اس لیے چست ہو کر، چست آدمی اللہ کو پسند ہے، چست آدمی ہمت سے بات سننا، دین کو ان باتوں کو اپنے اندر بھی لائیں گے اور ساری دنیا میں دین کی بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم میں سے ہر ایک، یہ جو باتیں اب ہم عرض کر رہے ہیں یہ حقائق ہیں، یہ کوئی کسی انسان کے خیالات نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ جیسے دن کا سورج روشن ہوتا ہے، ایسے یہ بھی حقائق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ ایک دھاگے جتنا بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا، قسمیں کھا کھا کر فرمایا کہ یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، یہ حقائق ہیں۔ تو سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ کرنے والے، اس کائنات میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جل شانہ کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، نفع کو نقصان بنا دیں، نقصان کو نفع بنا دیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا لاٹھی ہے، اس میں بڑے نفع، اس سے میں اپنے لیے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس میں میرے بڑے نفع ہیں۔ اچھا، اور میں اس کو زمین پر ڈال دو، زمین پر جو ڈالا تو اژدہا بن گیا، کہاں گئے اس کے نفع؟ نقصان والی چیز بن گئی۔ پھر اب جانے لگے، بھاگنے لگے، کہ نہیں نہیں اس کو پکڑو۔ اب جو ہی ہاتھ اس کو لگا، دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیا، وہ نقصان والی چیز اس کا نقصان کو نفع سے بدل دیا۔ کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں اسی طرح ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، نفع کو نقصان والا بنا دیں، نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دیں، جب چاہیں جس طرح کریں۔ دنیا میں کوئی نفع والی چیز نفع والی نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اور کوئی نقصان والی چیز نقصان والی نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ اس ذات سے محبت کرو، اس سے اپنا تعلق بناؤ، یہ انبیاء علیہ السلام سمجھاتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں،
اور ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے. آسمان اسی نے بنائے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، بغیر ستونوں کے بنائے. یہ چھوٹا سا چھت، یہ چادر کی چھت کھڑی ہے منبر پہ، یہ بغیر ستونوں کے نہیں کھڑی کر سکتے. ساری دنیا کے بادشاہ مل کر اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان، ایک ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، زمین سے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے، دوسرے کی، تیسرے کی. اور پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمینیں اس کے سامنے جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا ہو. دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا، تیسرا اس سے اتنا بڑا. ساتوں آسمان، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمینوں اور آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا. یہ سب اس کے ارادے سے کھڑے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے اس ذات نے روکا ہوا ہے اللہ کے امر سے. ایک دن آئے گا جس دن یہ آسمان بہت کمزور ہو جائے گا، اس دن اس کے حکم سے یہ آسمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے گا. اللہ جل شانہ نے یہ بنایا ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی. اس کے اندر کتنی معدنیات رکھی، اتنا نرم نہیں بنایا کہ چل نہ سکے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ فصلیں نہ اگائے. اس کے اندر کہ تم نے کبھی زمین کو نہیں دیکھا، ہماری قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی. ارد گرد دیکھ لو، یہ اونٹ ہم نے بنائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ ہم نے کیسے بنائے. ایک مہینے کا پانی آرام سے سٹاک کر لیتے ہیں. کوئی ہے آپ میں سے کہ ایک مہینے کا پانی جسم میں سٹاک کر لے؟ ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ جل شانہ نے اونٹ کے اندر کتنی اور چیزیں ایسی رکھی. یہ اونٹ ہم نے بنائے، یہ آسمان ہم نے بنائے، یہ زمین ہم نے بنائی، اس کے اندر کا سب کچھ ہم نے بنایا. یہ سورج اور چاند ستارے ہم نے بنائے. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، اور رات اور دن کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں. کتنے بڑے بڑے سیارے بنائے، کتنے بڑے بڑے ستارے بنائے. یہ تو جو انسانوں کی نظر میں آ گئے. یہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ایسی یہ ایک کہکشاں کے ایک کونے میں پڑی، یہ سورج چاند ستارے جو ہمارے ہیں، یہ تو ایک کہکشاں کا ایک حصہ ہے. ایسی کتنی کہکشانیں بنائیں، کتنے بڑے بڑے ایسے سیارے ہیں، ایسے ستارے ہیں کہ یہ سورج ان کے سامنے بہت چھوٹا ہے. یہ سورج جو اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اس کو اللہ روزانہ نکالتے ہیں اور روزانہ لاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج اپنے محور میں چلتا ہے. اور ایسے ایسے ستارے ہیں کہ یہ سورج ان کے سامنے جیسے سورج کے سامنے یہ زمین ہے، اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. کتنے نوری سال کا فاصلہ ان میں ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ جل شانہ نے بنائی ہیں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہو. اللہ نے بنایا ہے. پھر ساری چیزیں گنوانے کے بعد پھر فرمایا کہ چلو تم باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھتے تو اپنی ذات میں ہی غور کر لو، اپنی ذات میں ہی غور کر لو. تمہارے اندر ہم نے کتنی چیزیں رکھی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کروڑوں کی جائیداد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ جل شانہ نے دماغ بنایا، اس کا دایاں حصہ وہ جسم کے بائیں حصے کو چلاتا ہے اور بایاں حصہ دائیں حصے کو چلاتا ہے. اگر اس میں ایک رگ بھی بند ہو گئی، اگر ایک منٹ
اس کے اندر آکسیجن نہ جائے تو آدمی کی موت ہو جائے. دائیں طرف کے حصے میں کوئی کمی آئی تو پورا بایاں جسم کا حصہ کام نہیں کرے. بائیں طرف کے حصے میں کمی آئی تو دائیں طرف والا جسم کام نہیں کرے. یہ سانس کی نالی منہ میں، سانس کی نالی پہلے ہے، کھانے کی نالی بعد میں ہے. کتنا خطرے میں ہم کھانا کھاتے ہیں. اگر وہ ایک لقمہ کھانے کا سانس کی نالی میں چلا گیا تو یہ اس کی موت کا دن ہوگا. پانی اس میں چلا گیا تو بھی اللہ جل شانہ کیسے حفاظت کر رہے ہیں، کیسے ہر وقت ہمیں ہر سیکنڈ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے بنایا، کتنی اندھیریوں کے اندر بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں کے اندر. دنیا کا کوئی انجینئر اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا. بڑے سے بڑا کوئی انڈسٹری والا وہ اندھیرے میں اپنی فیکٹری کو نہیں چلا سکتا. اندھیرے میں کوئی کسی ورکشاپ میں کام نہیں ہوتا. اللہ نے 3 اندھیریوں کے اندر اس کو بنایا. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے ایک قطرے سے کیسے انسان کو بنایا، اور پہلے انسان کو مٹی سے بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک مٹی سے تمہیں چلنے پھرنے والا انسان بنا دیا. مٹی سے چلنے پھرنے والا انسان بنا دیا. ہے کوئی کرنے والا؟ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جھنجھوڑتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سب کچھ روزی کے جتنے بھی سامان ہیں اسی نے دیے ہیں. پانی اسی نے، سانس اسی نے، ساری چیزیں اسی نے، ہوائیں اسی کی، سب کچھ اسی کا. پھر تمہیں مارتے ہیں، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. هل من شرکائکم من یفعل ذلک شیء من ذلک شیء. کیا تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بڑوں میں سے کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ کوئی ہے کر کے دکھانے والا؟ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تم ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ، ایک مکھی میں روح نہیں ڈال سکتے، ایک انسان کے اندر روح نہیں ڈال سکتے. جب موت آتی ہے اس وقت وہ پکارتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اب تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کی روح نکال رہے ہیں کہ ہم اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ہم اس کی روح نکال رہے ہیں. تمہارے اندر اگر جان ہے تو ڈال کر دکھا دو نا. بار بار جھنجھوڑتے رہتے ہیں. تم اگر کر سکتے ہو تو لا کر دکھا دو نا. آخرت میں بھی فرمائیں گے جمعناکم والاولین، تم سب کو آج ہم نے جمع کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور جتنے انسان اور جنات ہیں یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے. پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدونی. تم سارے مل کر میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو کرو، کوئی تدبیر کر لو. تو نبی بھی کہیں گے اللہ آج ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بخشش فرما دے، نفسی نفسی. وہاں تو نبی بھی نفسی نفسی کہیں، اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا. وہ تو صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اس وقت امتی امتی فرمائیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس اللہ سے تعلق بنانا جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ حالات کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ بڑی قدرت والے ہیں، دوبارہ بھی زندہ کریں گے. مکے والے کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے، اس میں پہلے بھی ہڈی تھی. تم پتھر بن کر دکھا دو، لوہا بن کر دکھا دو،
قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، یہ کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مشکل ہو، ہم اس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو اللہ کی قدرت کو تم نے کس پر قیاس کر لی؟ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایک سردار ہڈی لے کر آیا پرانی اور اس کو ایسے مسل دیا، اس کو پھونک ماری، اڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اب بتاؤ، اس کافر سردار نے کہا کہ اب عاص اس کا نام تھا، ان کا یہ اب اس کو کون زندہ کرے؟ تو اللہ جل شانہ نے آیتیں نازل فرمائی، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا، اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے پر واقف ہیں، قادر ہیں، خوب جانتے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیروں میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم اسی جسم کو تمہارے قیامت کے دن اٹھائیں گے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، جس کی لاش بھی دنیا میں نہیں ملی تھی، جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، جس کو ایٹم بم سے مار دیا تھا، دنیا میں جس کا جسم بھی نہیں ملا تھا، اس کو بھی ہم قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، ان ساروں کو ہم جمع کریں گے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین کے کس حصے میں کس انسان کے جسم کے ٹکڑے کہاں کہاں ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ جل شانہ کو معلوم ہے، اس کو وہیں سے ہم اٹھائیں گے، قیامت کے دن انسان کو اٹھائیں گے، ان ساروں کو جمع کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی۔ اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ساری دنیا کا حساب کتاب آدھے دن میں لے لیں گے، آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب کتاب۔ تو اللہ جل شانہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم جلدی دور کریں تو جلدی دور کر دیں، دیر سے کریں تو دیر سے کریں، کریں نہ کریں تو نہ کریں، لیکن ہمارے علاوہ پوری کائنات مل کر، فرشتے سارے انسان مل کر اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جو نعمتیں اور بھلائیاں ہم تمہیں پہنچاتے ہیں اس کو کوئی اللہ جو تمہیں نعمت دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر منبر پہ دو شعر پڑھا کرتے تھے، خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها، کہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو، فلاں افسر نے مجھے پیچھے کر دیا اور فلاں ٹیچر نے مجھے آگے کر دیا، کوئی کسی کو پیچھے کر نہیں سکتا اور کوئی کسی کو آگے کر نہیں سکتا، یہ اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں اور حالات رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں۔ هون علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها، معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فلیس یأتیک منہیھا ولا قاصر عنک مامورھا، جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ ساری دنیا مل کر تم سے روک نہیں سکتی، اور جو چیز اللہ تمہیں نہیں دینا چاہتے وہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نہیں دے سکتی۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ کسی آدمی کے پاس حفاظت کے ہزاروں سامان ہوں اور بہت سارے باڈی گارڈ ہوں اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ اس کے پاس ہو، اور اللہ اس کو مارنے کا ارادہ کر لے، تو وہ باڈی گارڈ جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا آج وہ خود اس کو گولی مارے گا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو دنیا کے انسان چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کی موت کے ہزاروں سامان ہوں اور اللہ اس کی حفاظت کا ارادہ کر لیں تو اللہ جل شانہ حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔
حفیظ اللہ ہے، حفاظت کرنے والے اللہ ہے. آج موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ارادہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے چاروں طرف یہودیوں نے آ کر ان کو گھیر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا. ان کے گھر پہ پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں، باڈی گارڈ بھی کوئی نہیں، اور چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا. پھانسی تیار کی، آج ہم ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے. ایک آدمی انہوں نے اندر بھیجا گھر کے کہ دیکھ کے آؤ. اب اللہ جل شانہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کے گھر کی چھت کو پھاڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر چاند پر نہیں، چاند تو یہ لوکل گاڑیوں کا اسٹیشن ہے، اوپر آسمانوں پر پہنچا دیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس پہنچا دی. اور وہ جو آدمی گھر کے اندر ان کا گیا تھا، اس کی شکل بدل کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. اب وہ اندر ڈھونڈتا رہا، اس نے واپس آ کے بتایا کہ مخبر نے خبر غلط دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہی تو عیسیٰ ہو، ہم تمہیں رات کو بھی دیکھیں تو پہچان لیں گے، خوب پہچانتے ہیں. اور وہ بہت قسمیں کھاتا رہا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں. انہوں نے پکڑ کے اسی کو سولی پہ چڑھا دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ پھانسی پہ نہ انہوں نے ان کو پھانسی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا نہ قتل کیا، ان کو تو اللہ نے محفوظ کر دی. اسی امت میں آخر زمانے میں وہ تشریف لائیں. لیکن آ کر پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ میں حضور کا تابعدار بن کر آیا ہوں. پھر اس کے بعد تو نمازیں پڑھائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی شریعت پر چلیں. آپ کی نبوت اس وقت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ان کی اپنی والدہ سے ان کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ جل شانہ نے ترتیب بنائی ہے عورت مرد کے ملنے سے بچہ پیدا ہو، لیکن اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی کر سکتے. حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس فرشتہ آیا کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك، کیسے ہی ہو جائے گا. قال ربك هو علي هين، یہ تو بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ہم اس کو نشانی بنانا چاہتے ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ بغیر باپ کے کیسے بیٹا دیتے ہیں. پھونک ماری، اس کے پیٹ میں حمل آ گیا. اب وہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ باہر چلی گئیں، اکیلی جگہ پہ جہاں کوئی بھی نہ ہو. وہاں ایک سوکھا درخت تھا کھجور کا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر کھپ گئی ہوتی. لوگوں کو، وہ تو یہ سوچ رہی تھی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا بغیر شادی کے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تھوڑا دور بیٹھ کے، پہلے تو نظر آئے تھے، اب تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے دور سے ہی کہا کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، بیٹا پیدا ہوگا اس کو لے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. یہ کھجور کو تھوڑا سا ہلاؤ، خشک تنا ہے، اس سے دیکھنا تازہ کھجوریں اتریں گی. اللہ کی مدد کیسے تمہارے ساتھ ہے. یہ خشک وہاں نالا تھا کہ اس میں سے دیکھو اللہ نے گرم پانی چلا دیا، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، اپنے آنکھوں کو بیٹے سے ٹھنڈا کرو، پھر دیکھو اللہ کے سامان. اور پریشان نہ ہو، جب کوئی بھی آدمی تمہیں دیکھے تو اس کو آپ چپ ہو جانا، کہنا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، اس بچے سے پوچھ لو، پھر اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے. اب وہ مطمئن ہو گئی کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور کھجوروں کو انہوں نے ایسے کھجور کو ہلایا، تازہ کھجوریں. اس وقت سب سے بہترین چیز عورت کے لیے ایسی خوراک جو اس کی طاقت کا بھی ذریعہ بنے. پھر پانی اللہ نے اس کا بندوبست کیا. اب وہ اٹھا کر جب چلی تو وہی ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا ہو گیا، تمہارا تو باپ بھی نیک آدمی تھا، ماں بھی بڑی نیک آدمی تھی، عورت تھی، اور تمہارا بھائی بڑا نیک آدمی تھا،
پورے اتنے نیک خاندان کی عورت، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ ان کا ایک دن کا بچہ، اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو اس بچے نے بولنا شروع کر دی، قال انی عبد اللہ، ایسے جیسے کوئی جوان آدمی بیان کرتا ہے، ایسے اس ایک دن کے بچے نے بولنا شروع کر دیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہیں پوچھنا نہ شروع کر دیں، پہلی بات ہی یہ کہی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ وہ تو پوری قوم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، ایک دن کا بچہ تو ایسے بات نہیں کر سکتا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیسے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اللہ کرتے ہیں، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ یہ سنت بھی اللہ نے چلائی، وہ جب چاہیں تو جو چاہیں کر دیں۔ آپریشن والے کو آج بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، دعائیں مانگنے سے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں تو ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو جنگل میں پال کر دکھایا، جنگل میں، وہاں کوئی سامان ہی نہیں، وہاں کوئی سامان ہی نہیں۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رجب کے مہینے میں، جو پچھلا مہینہ گزرا رجب کا، اس مہینے میں آپ کو معراج کا سفر کرا۔ پہلے تو آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، پتھر مارے، وہاں سے واپسی پر فوراً معراج کا سفر ہوا کہ آپ لوگوں کو ہماری طرف بلاتے ہیں اور لوگ پتھر مارتے ہیں، آؤ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، ابھی پتہ چلے۔ اب طائف سے واپسی پر اللہ نے معراج کا سفر کرا، راتوں رات یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر براق پہ سوار کر کے بیت المقدس پہنچا دیا۔ ابو سفیان جو مکے کے سرداروں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی۔ ہرقل کیسر روم اس وقت بیت المقدس میں تھا، ہرقل دو بڑے بادشاہ تھے، ایران کا اور روم کا بادشاہ وہاں آیا ہوا تھا اپنی منت پوری کرنے کے لیے۔ تو اس نے جب یہ خط آپ کا پہنچا تو اس نے کہا کہ مکے کے کوئی آدمی یہاں پر ہے تو ان کو میرے پاس لایا جائے۔ قریش کا ایک قافلہ وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، ان میں ابو سفیان بھی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے سارے، ان کو پکڑ کر وہ لوگ فوجی ان کو پکڑ کر لے گئے۔ ابو سفیان یہ جس آدمی نے مجھے خط لکھا ہے اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آگے آ جائے۔ تو ابو سفیان قریبی رشتہ دار تھے، وہ آگے آ گئے۔ تو اس نے باقیوں کو کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں اس سے سوالات پوچھوں گا، اگر اس نے ٹھیک نہ بتایا تو مجھے بتا دینا، پھر میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کیسے آدمی ہیں؟ ان کا سب سے اونچے خاندان والے ہیں، بنو ہاشم سب سے اونچا خاندان ہے۔ ان کے بڑوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، تو وہ جو سوال پوچھتا رہا سارے نبوت کی نشانی تھے، وہ کوئی جھوٹ بھی نہیں کہتے میں ڈر رہا تھا اگر جھوٹ بولا تو پھر ختم ہو جاؤں گا، اس لیے میں کوئی بات نہیں کہہ سکا۔ آخر میں ایک بات کہنے کا موقع ملا، اس نے کہا کہ وہ سچ ہی کیسے بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو نا، انہوں نے پچھلے دنوں ہمیں یہ کہا تھا کہ راتوں رات میں بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے بھلا ایک آدمی مکے سے بیت المقدس کیسے ایک رات میں جا سکتا ہے؟ اب دیکھ لو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو وہاں کا سب سے بڑا عالم بیٹھا تھا بادشاہ کے پاس، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے سچ فرمایا۔
بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیت المقدس کے دروازے رات کو بند کرواتا ہوں. اس دن اس رات کو وہ ایک دروازہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے سارے عملے کو بلایا، سب نے زور لگایا، بند نہیں ہوتا. پھر ہم نے کہا اس پر عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ترکھانوں کو بلایا، ترکھانوں نے ساری طاقت خرچ کر دی، کاٹ رہے ہیں دروازہ، بند ہی نہیں ہو رہا. آخر ہم عاجز ہو گئے. ہم نے کہا کہ آج اس دروازے کو چھوڑو، بس اب ہم تو گھنٹوں محنت کر لی، اب جاؤ صبح دیکھیں گے. کہ صبح جب ہم گئے تو وہ باہر ایک چٹان کے ساتھ سوراخ کر کے کسی جانور کے باندھنے کے نشانات تھے، اور وہ دروازہ ہم نے ہاتھ لگایا تو بند ہو گیا. تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا تھا کہ آج رات اللہ کے کسی رسول کو اللہ نے لانا تھا اور انہوں نے آ کر یہاں پر نماز پڑھنی تھی، اس لیے ہم رات کو اس کو بند نہ کر سکے. راتوں رات اللہ جل شانہ آپ کو بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس سے پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا اور چوتھا. ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے میں جبرائیل ہوں. کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے یہ محمد الرسول اللہ. اچھا، اپنے جسم اور اپنی روح اور اپنی جاگنے کی حالت میں پوری صحت کے ساتھ جیسے ہم سفر کر کے یہاں آئے ہیں، ایسے ہی آپ اپنی صرف خواب نہیں ہے، صرف کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہ پوری ہوش و حواس کے ساتھ آپ سفر میں تھے. تو انہوں نے پوچھا، وہ فرشتے پوچھتے تھے کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہاں ان کو اللہ نے بلایا ہے. تو وہ دروازہ کھول دیتے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، ساتوں آسمان کے اوپر وہاں سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جس میں سونے کے پروانے گر رہے تھے، آ کر وہاں پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں تو عرش پر سر لگے اور پاؤں زمین پہ لگے، ان کو اپنی اصلی حالت دکھائی. وہاں اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور کو بھی دیکھا، فرشتوں کا خانہ کعبہ، 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جو کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئی. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے.